أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صدق الله العظيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. جن آیات کی اس وقت تلاوت کی گئی ہے یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 16 سے اور آیت نمبر 21 تک 6 آیتیں ہیں جن کی اس وقت تلاوت کی گئی ہے. جہاں اس واقعے کے جس حصے کے تذکرے پر کل کی مجلس مکمل ہوئی تھی اس کا اصل مرکزی حصہ یہ تھا کہ یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے اپنے راستے سے ہٹانے کے مقصد سے ایک اندھیرے کنویں میں ڈال دیا تھا. اب آگے بیان ہوتا ہے کہ عشاء کے وقت رات میں وہ بھائی جنہوں نے یوسف کو اندھیرے کنویں میں ڈالا تھا وہ روتے ہوئے واپس آئے. وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، اور انہوں نے اپنے والد بزرگوار سے یہ کہا کہ یا ابانا انا ذهبنا نستبق، کہ ہوا یہ کہ ہم لوگ تو آپس میں ریس کرنے لگے، دوڑ کا مقابلہ کرنے لگے اور اپنے سامان کے پاس یوسف کو ہم نے بچھا دیا تھا، چھوڑ دیا تھا. وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا، اور اسی دوران جب کہ وہ اکیلا سامان کے پاس تھا ایک بھیڑیا ان کو کھا گیا.
نگل لیا بھیڑیا نے، پورے یوسف کو کھا لیا. اور ہم کیا کریں، ہم کو تو اچھی طرح پتہ ہے کہ آپ ہمارا کاہے کو یقین کرنے لگے، آپ تو ہماری بات مانیں گے نہیں. مؤمن کا لفظ آیا ہے، وما انت بمؤمن، لیکن عربی زبان کی یہ نزاکت اور خوبصورتی ہے کہ اگر آمنہ بھی کہا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے وہ ایمانی یقین، اور اگر آمنہ لہو کہا جائے تو وہ کسی کی بھی بات پر یقین کرنا یا نہ کرنا، یہ مراد ہوتا ہے. آپس میں ایک دوسرے کی بات پر یقین کرنے کے لیے یہ آمنہ بھی نہیں بولیں گے، آمنہ لہو کہیں گے. تو یہاں پر وہی لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ آپ تو ہماری بات پر اعتبار کریں گے نہیں، اس پر یقین کریں گے نہیں. وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، چاہے ہم ہزار سچ بول رہے ہوں. وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، اور وہ اپنے جھوٹ کو چھپانے اور اپنی بات کو سچا ثابت کرنے کے مقصد سے یوسف علیہ السلام کا کرتا اپنے ساتھ لے کر آئے، اور اس کرتے پر جھوٹ موٹ کے خون کے دھبے لگے ہوئے تھے، خون کے اثرات تھے، خون لگا لائے تھے وہ. وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، یہ نفسیات ہوتی ہے ایک غلط بیانی اور جھوٹ بولنے والے کی، کہ وہ اپنے جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لیے کچھ ترکیب چلتا ہے. مگر یہ بھی عجیب بات ہے، اور واقعی یہ انسانی ایک ایسی کمزوری ہے جس سے جرائم کی تفتیش کرنے والے اداروں کو بہت مدد ملتی ہے. یہ ان بلٹ ایک سسٹم ہے خدا کی طرف سے کہ وہ جو مجرم ہوتا ہے وہ اپنے جرم کو چھپانے کے لیے جو بھی جھوٹ بولتا ہے، جو تدبیریں کرتا ہے، اس میں کوئی ایسی خامی اس سے رہ ہی جاتی ہے جو پکڑ میں آ جاتی ہے، اور جس کی وجہ سے اصل حقیقت کھل جاتی ہے. چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب ان لوگوں نے یوسف علیہ السلام کا خون آلود کرتا ان کے سامنے رکھا اور دکھایا ان کو، تو انہوں نے ایک لمحے کی شاید تردد کے بغیر اس بات کو سچ نہیں مانا جو بیان کر رہے تھے ان کے بیٹے کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا. انہوں نے کہا تم نے اپنے دل سے ایک بات بنا لی ہے، گڑھ لی ہے. بل سولت لکم انفسکم امرا، بات وہ نہیں ہے جو تم کہہ رہے ہو، بلکہ اسی لیے بل کا لفظ آیا ہے. تو پہلا حصہ کہ بات وہ نہیں ہے جو تم کہہ رہے ہو، یہ تو خود سمجھ میں آ جاتا ہے، اسی لیے اس کو قرآن نے حذف کر دیا، اور اگلی بات کہی کہ بل سولت لکم انفسکم، یہ نہیں ہے بٹ یہ ہے. اور وہ کیا ہے کہ تم نے کچھ سازش رچی ہے، تم نے کچھ ایک بات گڑھ لی ہے. کیسے یعقوب علیہ السلام کو یہ بات ایسے انداز سے سمجھ میں آ گئی کہ انہوں نے امکان کا لہجہ نہیں استعمال کیا، بلکہ یقین کے ساتھ اپنے اس خیال یا رائے کا تاثر کا اظہار کر دیا کہ سولت لکم انفسکم امرا. یہ ہے یعقوب علیہ السلام کی شخصیت پر اگر غور کرتا ہے کوئی شخص تو وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ان کو جبریل نے آ کر، حضرت جبریل نے کان میں آ کر کہہ دیا ہو اور اللہ نے اس کے بتانے کے لیے ان کے پاس فرشتے کے ذریعے وحی بھیجی ہو.
وہ تھے ہی اس قدر سمجھدار، ایسی فراست والے، ایسے دل کی آنکھوں سے دیکھنے والے، ایسی گہری سمجھ رکھنے والے شخص تھے۔ قرآن مجید نے ایک جگہ پر حضرت یعقوب علیہ السلام کا اور ان کے والد گرامی اور جد امجد حضرت اسحاق اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے ان کے بارے میں دو لفظ بولے ہیں، اولی الایدی والابصار، واذکر عبادنا ابراہیم و اسحاق و یعقوب اولی الایدی والابصار۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ میرے یہ جو تین بندے ہیں، ابراہیم، اسحاق اور یعقوب، ان کو بہت یاد کرتے رہا کرو، ان کی زندگی کے واقعات اور تجربات کو یاد کرتے رہا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اندر دو بڑی عظیم صفتیں تھیں جن کی تم کو شدید ضرورت ہے، وہ ہے اولی الایدی والابصار، یعنی عملی قوت بھی ان کے پاس زبردست تھے، اور قوت فکری، قوت نظری، قوت عقلی، بصیرت۔ اولی الابصار وہ نظر والے لوگ ہیں، اصحاب نظر ہیں۔ تو یہ جو الفاظ اللہ نے ان کی شان میں استعمال کیے، یہ کوئی مدح سرائی نہیں ہے، یہ ان کی شخصیت کے جو شائننگ فیچرز ہیں، جو بہت نمایاں خصوصیات تھیں، ان کی طرف اشارہ ہے۔ اور ظاہر ہے کہ ان چیزوں کو فوکس ان کی سیرت کے ان پہلوؤں پر یا اس پہلو پر فوکس کرنے کی جو ہدایت اللہ نے اپنے محبوب کو دی، اس سے بھی صاف ظاہر ہے کہ جو کام محمد رسول اللہ کے سپرد کیا گیا ہے، وہ اس کام میں قوت عملی اور قوت نظری، ان دونوں کی شدید ضرورت ہے۔ اور ان چیزوں کے حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ان لوگوں کی زندگی اور تجربات پر غور کرنا، ان کو رول ماڈل کے طور پر سامنے رکھنا، جن کو یہ نعمتیں ملی ہوں، قوت عملی اور قوت نظری، یہ بھی اس کا ایک ذریعہ ہے ان قوتوں کو حاصل کرنے کا اور ان صلاحیتوں کے اپنے اندر پروان چڑھوانے کا۔ تو جب قرآن مجید ان کو اولی الابصار کہہ رہا ہے، ایسی غیر معمولی نگاہ والے، تو پھر یہ سوال تک کوئی ضرورت ہی نہیں پڑتی کہ ان کو کیسے یقین ہو گیا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں میرے بیٹے۔ وہ صاحب نظر تھے، پل بھر میں وہ ان کے دل کے اندر یہ بات آ گئی کہ ماجرا وہ نہیں ہے جو یہ سنا رہے ہیں، کہانی کچھ اور ہے۔ اور اگر ہم اس کو وحی تک محدود کر دیں گے، کوئی روایت تو ہے نہیں وحی والی، لوگوں نے، بعض مفسرین نے ایک امکان کے طور پر اس کا ذکر کیا ہے کہ وحی آئی ہے، ہوگی، لیکن میں ایک طالب علم کی حیثیت سے عرض کرتا ہوں کہ جب قرآن مجید نے وحی کا لفظ استعمال نہیں کیا تو ہم ایک بڑے فائدے سے محروم شاید رہ جائیں اگر ہم اس کو صرف وحی کا نتیجہ سمجھیں، کیونکہ جیسے ہی ہم یہ سنیں گے کہ یہ وحی کے ذریعے ہم کو بتایا گیا تھا تو ہم خود بخود اس نتیجے تک پہنچ جائیں گے کہ بھئی ہماری رسائی تو وحی تک نہیں ہے۔ اس کے برعکس اگر ہم اس کو ان کی قوت نظری، قوت عقلی، قوت باطنی نظر، دل کی نگاہ، فراست، بصیرت، اگر ان چیزوں کو اس کا ایک سبب تصور کریں گے تو یہ قرآن مجید کے بیان کے مطابق بھی ہوگا، اور اس کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم بھی اس بات کی متمنی ہو سکتے ہیں اور اس کی کوشش کر سکتے ہیں کہ تقوی حاصل کر کے ہم بھی وہ بصیرت اپنی بساط کے مطابق حاصل کر سکیں۔ تو میرا رجحان تو اسی طرف ہے، اور اس کی وجہ بھی میں نے مختصراً عرض کر دی۔ واقعی مسلسل گناہوں سے بچنا، خلق خدا کی خیر خواہی اور اپنے دل کو ہر قسم کے کینے، بغض، حسد، انتقام کی جذبات سے پاک صاف رکھنا، یہ وہ اسباب ہیں
جن سے دل کی نگاہ کھلنے لگتی ہے، جن سے وہ بصیرت اور فراست عطا ہونے لگتی ہے۔ یجعل لکم فرقانا، یہ تقوی کے نتیجے میں وہ فرقان مل جاتا ہے۔ وہ فرقان وہی چیز ہے جس کو میں دل کی نظر سے، بصیرت سے، فراست سے اور اس قسم کے دوسرے الفاظ سے تعبیر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کی دل کی جو کیفیت تھی، بلند کیفیت، ان کا ظرف، ان کا حوصلہ، ان کے اخلاق عالیہ، ان کی بلند ہمت، یہ جھلکتی ہے دو ہلکے پھلکے کلمات سے جو تلفظ میں تو ہلکے ہیں، معنویت میں بہت بھاری ہیں، اور وہ ہیں دو کلمات کیا؟ فصبر جمیل۔ میں تو ایسا صبر کروں گا جس میں ایک حرف شکایت بھی زبان پر نہیں آیا کرتی۔ یہ ہے صبر جمیل۔ آسان لفظوں میں صبر جمیل کا مطلب یہ ہے، ہر صبر صبر جمیل نہیں ہوتا، اور صبر جمیل صبر کی سب سے اعلیٰ درجے کی قسم۔ یعنی انسان اظہار بھی کرتا رہے، بار بار اظہار کرے، اور ساتھ میں یہ کہے کہ میں تو صبر کر رہا ہوں، یہ صبر نہیں ہے۔ صبر تو ایسا ہے کہ بس جو غم ہے، جو تاثر ہے وہ دل میں ہے، زبان پر ایک حرف شکایت نہیں، اور سر تسلیم دل کے اندر سے بھی خم ہے اللہ کے فیصلے کے ساتھ۔ یہ صبر جمیل کا خاص تعلق مع اللہ سے ہے۔ جب انسان کو ہر لمحے اس کا استحضار رہتا ہے کہ جو ہو رہا ہے میرے ساتھ یہ اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا، اور اللہ کے فیصلے کے سامنے سر جھکاتا ہوں، اللہ کے فیصلے کے سامنے کچھ کے بغیر کچھ ہو نہیں سکتا، اس یقین اور اس کے ہمہ وقتی استحضار کے بغیر صبر جمیل ممکن نہیں ہے۔ فوری طور پر جو ریئیکشن ہوتا ہے اس آدمی کا جس کے دل کی کیفیت اس رنگ میں رنگی ہوئی نہیں ہوتی، وہ بھی صبر کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ بھی صبر کا ایک درجہ اور مقام ہے، لیکن پہلا ریئیکشن جو ہوتا ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے، بعد میں اس کو یاد بھی آتا ہے، کچھ وقفہ بھی گزرنے لگتا ہے، تو پھر صبر آنے لگتا ہے۔ اسی لیے شاید رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ الصبر عند الصدمۃ الاولی، جیسے ہی کوئی شاکنگ خبر ملے اسی وقت اگر دل کے اندر ایک صبر کی کیفیت پیدا ہوئی، یہ ہے صبر معتبر۔ اور اگر تھوڑے وقت رونا بھی دھونا، شکوہ شکایت بھی ہو گئی، کچھ اور بھی ہو گیا، بعد میں تسلی آئی، تو یہ حقیقت صبر نہیں ہے، یا صبر کا بلند مقام نہیں۔ چنانچہ آپ دیکھیں یعقوب علیہ السلام کی شخصیت سے ہم لوگوں کو کیا سیکھنا چاہیے۔ دیکھیے قرآن کے درس کا مقصد معلومات میں اضافہ نہیں ہے۔ معلومات میں اضافہ تکبر پیدا کر دیتا ہے، یہ احساس پیدا کر دیتا ہے کہ ماشاءاللہ میں تو درس سنتا ہوں، درس سنتی ہوں، مجھے تو معلوم ہے۔ یہ تو اور نقصان دہ ہو گیا، یہ تو سخت نقصان دہ ہو گیا۔ یہ تو ایک ایک لفظ اور ایک ایک قدم سے ہمیں سیکھنا ہے، اور ایک بار آپ کسی کی زبان سے سن کر نہیں سیکھ سکتے، میں بھی نہیں سیکھ سکتا۔ یہ تو آج ایک آگ لگ جانی ہے اپنے سینے میں، سننے والیوں کے اور خود کہنے والے کے، کہ یہ والا صبر مجھے سیکھنا ہے۔ یہ برسہ برس سے کوشش کرنی پڑتی ہے، صبر جمیل والوں کو تلاش کر کے ان کے ساتھ رہنا پڑتا ہے، اور سفر و حضر میں، شب و روز میں ان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ایسے لمحات آتے ہیں جب انہیں کوئی صدمہ لاحق ہوتا ہے، اور اس وقت ان کی قلبی کیفیت کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے یہ ہے صبر جمیل۔
دیکھے بغیر نہیں سیکھا جا سکتا اسلام، پڑھ کر اور سن کر نہیں سیکھا جا سکتا۔ پھر دہراتا ہوں، پڑھ کر اور سن کر نہیں سیکھا جا سکتا، سیکھنے کا شوق پیدا ہو سکتا۔ سیکھنا صرف ان صفات سے آراستہ کسی خوش نصیب ہستی کو دیکھ کر ہی ممکن ہے، اور وہ جو صفات سے آراستہ ہوا ہے وہ بندہ یا وہ بندی، اس نے بھی تو مہینوں سالوں کسی کو دیکھ کر یہ صفات اپنے اندر سجائی ہوں گی، دیکھا ہوگا، شوق آیا ہوگا، دعائیں مانگی ہوں گی، رویا ہوگا اللہ سے کہ اللہ یہ والی صفت مجھے دے دے۔ اب طلب جب دیکھتا ہے اللہ اور سچی طلب، تو پھر اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے۔ لیکن یہ وہ قیمتی نعمتیں ہیں کہ جو بغیر طلب کے نہیں دی جا سکتی۔ سورج، روشنی، دھوپ، ہوا، کھانا، پانی، یہ نعمتیں وہ ہیں جو بن مانگے دیتے ہیں اللہ، کسی طلب کی ضرورت نہیں۔ لیکن تقویٰ، صبر، شکر، توکل، زہد، استغنا، سخاوت، محبت الہی، خشیت الہی، اکرام مسلم، احترام انسانیت، یہ وہ صفات ہیں کہ جو بغیر طلب کے، بغیر سچی طلب کے، بغیر ناک رگڑے، بغیر آنسو بہائے اللہ تعالیٰ نہیں دیا کرتے۔ سنت تو اللہ کی یہی ہے۔ اب باقی قانون اجتباء کے ذریعے اللہ کسی کو بن مانگے دے دیں تو اللہ کو اختیار ہے۔ اور فرمایا واللہ المستعان علی ما تصفون، یہ ہے صبر جمیل کا سرچشمہ، جو میں ابھی کہہ رہا تھا کہ فوراً اسی لمحے اللہ کی طرف ذہن کا متوجہ ہونا، تب صبر جمیل ممکن ہوتا ہے۔ اور انہوں نے اسی وقت اپنے دل کی کیفیت کو لفظوں پہ جامہ پہنا کر ہمارے سامنے سیکھنے کا راستہ کھول دیا۔ فرمایا جو کہہ رہے ہو نا، جو کچھ تم کہہ رہے ہو، جو باتیں بتا رہے ہو، بس میں تو اس سلسلے میں اللہ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ کیا پرسکون انداز ہے، کوئی جھگڑا، کوئی ڈانٹ ڈپٹ، کوئی تردید، کوئی ملامت، کوئی بد دعا۔ یعقوب علیہ السلام کی شخصیت کے سینکڑوں میل دور سے یہ منفی جذبات شاید کبھی نہیں گزرے۔ اس مرد دانا، مرد بینا، مرد درویش، مرد قلندر، اس کے دل کو اللہ سے ایسا تعلق نصیب ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تو ایک نہ ایک دن حقیقت کھول کے رہے گا، میں انتظار کرتا ہوں، اسی سے مدد مانگتا ہوں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی پہچان کا ایک درجہ ہے۔ بندے کو یہ امید نہیں کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اسی وقت ظاہر کرتے، یہ بندگی کے حضور سے تجاوز ہے۔ اللہ اپنے بندے کی مرضی کا تابع نہیں ہے، اور بندے کو اللہ تعالیٰ سے مطالبے اور احتجاج کرنے کا حق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بندوں کا امتحان لینے کا حق ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتا رہوں گا، کبھی نہ کبھی تو وہ وقت آئے گا جب اللہ تعالیٰ حقیقت کھولیں گے۔ یہ چیز ہے جو انتظار کا حوصلہ پیدا کرتی ہے۔ یہ چیز ہے جو جلد بازی، جذباتیت، چیخ پکار، ان چیزوں سے انسان کو نجات دلوا کر انسان کے اندر ایک ٹھہراؤ پیدا کرتی ہے۔ حلیمی، بردباری، سنجیدگی، متانت، وقار، کتنے ہی انسانی اخلاق ہیں جو اسی سے جڑے ہوئے ہیں، اللہ المستعان سے جڑے ہوئے ہیں، اللہ کی ذات کے ہمہ وقتی استحضار سے جڑے ہوئے ہیں، اور فوری طور پر ذہن منتقل ہو ہی نہیں سکتا اس شخص کا جس کے دل میں اللہ بسے ہوئے نہ ہو۔ باہر یاد کو لے کر آنے میں دیر لگ جاتی ہے، اور اندر اگر اللہ تعالیٰ اندر بسے ہوئے ہیں تو اندر سے یاد ابھرتی ہے۔ یا اللہ ان چیزوں کا شوق، طلب، تلاش
کب ملے گی ہم لوگوں کو؟ وجاءت سیارۃ فارسلوا واردہم فادلی دلوہ. اب یہ یہاں کا جو منظر ہے یہاں پر روک دیا گیا، اس گھر کا باپ بیٹوں کی بات چیت کا یہاں مکمل ہو گئی. اب فوراً ہماری توجہ کو اللہ تعالیٰ اس جائے وقوع پر لے جا رہے ہیں جہاں وہ اندھیرا کنواں واقع ہے جس کے اندر یوسف علیہ السلام ڈال دیے گئے ہیں. اب فوراً وہاں پہنچا دیا ہم کو. وجاءت سیارۃ فارسلوا واردہم. یہ جو واقعات کا بیان کا انداز ہے قرآن کا، یہ میں علمی طالب علمی کی بات کر رہا ہوں. جو لوگ قرآن مجید کی تفسیر پڑھتے ہیں یا پڑھتی ہیں ان کے لیے زیادہ مددگار ہوگا. ایک کسی واقعات کا جو بیان ہوتا ہے اس کا ایک قانونی انداز ہوتا ہے. جیسے کوئی وکیل اپنی بحث میں وہ کسی فیکٹ کو بیان کرتا ہے، اس کا انداز دوسرا ہوتا ہے. اور ایک واقعات کا بیان ہوتا ہے دل کو متاثر کرنے والا، اس میں انداز بالکل دوسرا ہوتا ہے. ایک واقعہ پھر دوسرا واقعہ پھر تیسرا واقعہ، جیسے کوئی فلم ہوتی ہے. اس میں یہ نہیں ہوتا پھر یہ ہوا اور پھر یہ ہوا اور پھر یہ ہوا، یہ انداز بیان ہوا نہیں ہوتا. ایک منظر سامنے آتا ہے، وہ منظر ہاتھوں سے اجھل ہوا، دوسرا منظر سامنے آیا، وہ سین گیا، تیسرا سین سامنے آیا. قرآن مجید نے واقعات کے بیان میں اکثر جگہ یہ انداز اختیار کیا اور طلبہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. سید قطب شہید نے اپنی کتاب التصویر الفنی فی القرآن الکریم، اس میں اس کی بڑی شاندار اس کی وضاحت کی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سید قطب شہید خود ایک ادیب تھے، اسکرپٹ رائٹر تھے، تو ان کو اس کا پورا طریقہ تھا، اس لیے انہوں نے بہت محسوس کیا قرآن کے اس انداز کو، اور پھر اس کو اپنے بہترین جادوگر قلم سے اس کو ہم طلبہ کے لیے انہوں نے سمجھانے کی بھی کوشش کی. وجاءت سیارۃ. اب وہاں کا منظر دکھاتے ہوئے اللہ بیان کرتے ہیں کہ قافلہ آ نکلا اور انہوں نے اپنا آدمی پانی لانے کے لیے بھیجا. اور اس پانی لانے والے شخص نے اپنا ڈول ڈالا، فادلی دلوہ. اس کنویں تک پہنچ گیا وہ اور پانی نکالنے کے لیے اپنا ڈول ڈالا. قال یا بشریٰ ھذا غلام. ارے وہ تو کہنے لگا ارے بڑی خوشی کی بات ہے، یہ تو بڑا اچھا لڑکا نکل آیا. درمیان میں یہ باتیں شاید قرآن میں بیان کرنے کی ضرورت نہیں سمجھی کہ ڈول جب نیچے گیا تو یوسف علیہ السلام نے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا، اس نوجوان لڑکے نے. وہ اتنا پانی اس میں نہیں تھا کہ وہ ڈوب جاتے. اور یہ بھی سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے پوری پلاننگ کو آپ غور کرتے چلیے. اس کنویں کا انتخاب کیوں ہوا؟ ان لوگوں نے اپنی مصالح سوچی ہوں گی اور اللہ کی پلاننگ کچھ اور تھی، اس لیے اسی کنویں تک پہنچنا تھا، اسی کنویں میں ڈالا جانا تھا جہاں وہ زندگی ان کی محفوظ تھی. پھر ایک بات اور سوچئے، اس سے پہلے کہ 2 4 5 دن 10 دن گزر جاتے اور بھوک سے مر جاتے یوسف علیہ السلام خدا نخواستہ، اس سے پہلے قافلہ وہاں پہنچ گیا. کس نے یہ پوری ترتیب بنائی ایونٹس کی؟ ٹائمنگ کس نے سیٹ کی کہ وہ قافلہ چلا 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 آ رہا ہے، وہاں تک پہنچے گا تو اس کا پانی ختم ہو جائے گا، پھر وہ قافلہ ٹھہر جائے گا، پھر وہ پانی کی تلاش کے لیے اپنے مقررہ آدمی کو بھیجے گا، پھر وہ آدمی اسی کنویں تک پہنچے گا. یہ سب کیا ہے؟ یہ کوئی اتفاقی واقعات ہیں؟ ویل پروگرام سیریز آف ایونٹس ہے، ایک بہت شاندار مرتب کردہ سلسلے واقعات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے جس کو مقدر کر رکھا تھا. اب جب یعقوب علیہ السلام ڈول میں بیٹھ کر اوپر آتے ہیں
یا پکڑ کر اوپر آتے ہیں. اور وہ لڑکا تو وہ آدمی حیرت سے دیکھتا رہے, پانی نکالنا چاہتا تھا, یہ بہترین خوبصورت نوجوان لڑکا نکلا ہے, بڑا خوش ہوئے کہ بھائی مال غنیمت ملا. وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً, اور انہوں نے جلدی سے اس کو چھپا لیا. انہیں ڈر تھا کہ بھئی آس پاس کسی کا لڑکا ہوگا, کوئی تلاش کر رہے ہوں گے لوگ, غلطی سے گر گیا ہوگا تو وہ لوگ دیکھ لیں گے تو چھین لیں گے ہم سے, اور یہ تو مال غنیمت ہے, یہ تو جا کر ہم اس کو بیچیں گے. مال قرار دے کر چھپا لیا. بضاع کہتے ہیں اس مال کو جو برائے فروخت ہوتا ہے, تو انہوں نے جس کو جلدی سے چھپا لیا. واللہ علیم بما یعملون, اللہ سب کچھ جان رہا تھا, ساری کارگزاریاں ہر ایکٹر کی معلوم تھی, کون کیا کر رہا ہے, کس مقصد سے کر رہا ہے. واللہ علیم بما یعملون. وشروه بثمن بخس دراهم معدودہ, اور ان کو بہت ہی کم قیمت میں بیچ ڈالا, یعنی گنتی کے چند درہم کی عوض بیچ ڈالا. یہ کیا ہے, جن لوگوں نے بیچا, کون ہے یہ اور کس کے ہاتھ بیچا؟ زیادہ جو سمجھ میں آتی ہے بات, اکثر مفسرین نے یہی تشریح کی بھی ہے کہ یہ جو بھائی لوگ تھے جنہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا تھا, وہ نکلے تلاش میں. اگلے دن گئے ہوں گے, بھیجا ہوگا اپنے ایک دو بھائیوں کو, جاؤ ذرا دیکھ کر آؤ کیا ماجرا ہے, کیا ہے, کیا ہوا یوسف کا. اب دیکھیے, حسد بھی ہے, راستے سے ہٹانے کی کوشش بھی ہے, مگر خون کا رشتہ اور اس کے اثرات بھی, وہ بھی ساتھ میں چل رہی ہے. یہاں تک کہ بعض روایات تو یہ بتاتی ہیں کہ وہ خبر گیری بھی کرتے رہتے تھے اور کنویں میں جھانک کر دیکھ کر آتے تھے کہ سب ٹھیک ٹھاک ہے یوسف, اور کھانا پانی بھی پہنچا دیتے تھے, کیونکہ جان سے مارنا مقصود نہیں تھا, یہاں سے چلا جائے وہ. تو وہ چاہتے تھے کہ یوسف ہلاک تو نہ ہو, کوئی ان کو نکال لے, لیکن کہیں دوسری جگہ لے جائے, اور یعقوب علیہ السلام کو اس کی خبر نہ ہو کہ وہ کہاں ہے. بس ہمارا مقصد حاصل ہو گیا. اب ایک دن جو گئے وہ, دوسرے دن تیسرے دن اللہ بہتر جانے کب, تو وہاں تو کنویں میں تھا ہی نہیں وہ. اب ادھر ادھر ڈھونڈا انہوں نے, ادھر دوڑے ادھر دوڑے تو ایک قافلہ نظر آیا, اور جب قافلے کے پاس پہنچے تو تلاش کرتے کرتے یوسف کو, اپنے بھائی کو قافلے کے پاس جا لیا. اور انہوں نے قافلے والوں سے کہا کہ ہمارا غلام ہے, بھاگ گیا تھا, آپ اسے ہمارے حوالے کیجیے. تو انہوں نے کہا نہیں بھائی, ہم تو نہیں حوالے کریں گے. یا یہ کہا انہوں نے کہ ہمارے حوالے نہ کریں آپ, تو کوئی حرج نہیں, لیکن غلام ہے, آپ ہم کو اس کی قیمت دیں, ہم اس کو آپ کے ہاتھ بیچ دیں گے. یہ بھاگنے والے غلام کو اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتے, آپ لے جائیں جہاں جی چاہے لے جائیں, لیکن قیمت دیں آپ. ان کا ٹھیک ہے, ہم آپ کو قیمت دے دیتے ہیں. تو معمولی سی قیمت انہوں نے آفر کی اور انہوں نے قبول کر لی. کیوں قبول کر لی؟ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ, کیونکہ بیچ کر مال کمانا مقصود نہیں تھا, بلا کی طرح یوسف کو اپنے یہاں سے ٹالنا مقصود تھا. انہیں کوئی دلچسپی یوسف علیہ السلام کے بارے میں نہیں تھی. وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ, ان کے دل میں یوسف کی کوئی قدر تو تھی نہیں کہ وہ
بارگیننگ کرتے ہو, کہتے نہیں اور قیمت بڑھائیے. کوئی نفیس مال کی طرح بیچ کر زیادہ دولت کمانا ان کا مقصود نہیں تھا. بار بار عرض کر رہا ہوں, مقصود ان کا اپنے راستے سے یوسف کو ہٹانا تھا. جو پیسے مل گئے کوڑیوں کے مال بیچ کر, وہ خز کم جہاں پاک. اب اطمینان ہو گیا کہ ہمارا منصوبہ کامیاب ہو گیا, اور اب یوسف تو دور دراز کہیں یہ قافلہ لے جائے گا. اب یہاں یوسف پلٹ کر آنے والے نہیں ہیں. درمیان میں ایک بات اور یاد آ گئی, میں تو مختلف اشارے کر رہا ہوں. جی چاہتا ہے کہ ہر طبقہ قرآن سے مانوس ہو, نوجوان, بچے, لڑکیاں, خواتین, مرد, بوڑھے, بزرگ, خاندان کے بزرگ, سب کے لیے قرآن میں خوبصورت رہنمائی ہے. اب دیکھیے ان لوگوں نے جو بات یعقوب علیہ السلام سے آ کر کہی تھی, انا کنا ذهبنا نستبق, ہم لوگ ریس کا مقابلہ کر رہے تھے اور یوسف کو بچھا دیا تھا ہم نے. تو یعقوب علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ یہ کیا تم واہیات کام کر رہے تھے, کیسا لایانی کام کر رہے تھے کہ دوڑ رہے تھے اور ریس کا مقابلہ کر رہے تھے. بالکل نہیں کہا یعقوب علیہ السلام. اس کا مطلب یہ ہوا کہ تفریح کرنا, دوڑ کا مقابلہ کرنا, ریس کرنا, فزیکل فٹنس کی کوشش کرنا, یہ سب پسندیدہ اعمال ہے. ورنہ کوئی ناپسندیدہ چیز ہوتی, کوئی منکر ہوتا, علیہ السلام ٹوکتے کہ تم کیا واہیات کام کر رہے تھے, وقت ضائع کر رہے تھے. یہ میں اس لیے ضرورت محسوس کرتا ہوں بیچ بیچ میں ان اشاروں کی, کہ دین کا, تقوی کا, صلاح کا جو تصور ہمارے عجمی معاشرے میں آ گیا ہے, وہ کچھ سنیاسی دنیا کے اثرات ہیں. اسلام قطعاً ایسا خشک, غیر فطری, irrational قطعاً دین و شریعت نہیں ہے. بہت انکریج کرتا ہے اسلام اس بات کو کہ دوڑا کرو, جاگنگ کرو, کوئی ذہنی تفریح کا سامان بھی کرو, جسم کو فٹ رکھنے کے لیے متحرک رہو. یہ خود نیک نیت سے کیا جائے تو شاندار عبادت کا ثواب ملے. یہ جو گیپ ہے ہمارے نوجوان نسل میں اور بزرگوں میں جو بڑھتا جا رہا ہے, اس میں ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے کئی بزرگوں کا, خاندانوں کا اسلام کا جو فہم ہے اس میں خشکی زیادہ ہے. اس میں ہر عمر کے الگ الگ تقاضوں کی رعایت اتنی نہیں ہے جتنی کہ ہونی چاہیے, جتنی کہ قرآن سکھاتا ہے, اور جتنی رعایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات اور اپنے چھوٹوں کے ساتھ جو آپ برتاؤ کرتے تھے, اس سے وہ جس رعایت کا پورا پیغام ملتا ہے اسے زندہ کرنے کی ضرورت ہے. کچھ لوگوں کے ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ ایک باپ اپنے ایک بیٹے سے زیادہ محبت کرتا ہے, یہ کیا انصاف کی بات ہے؟ دیکھیے, ایک ہوتا ہے معاملات کرنا, اس میں تو برابری کا حکم ہے, لیکن دل کے رجحان اور محبت سب کے ساتھ یکساں ہو, چونکہ یہ ممکن نہیں ہے اس لیے یہ شریعت کا مطالبہ بھی نہیں. جس میں سعادت مندی زیادہ ہوگی, جو زیادہ ہونہار ہوگا, جس میں ادب اور احترام زیادہ ہوگا, جو زیادہ سمجھدار ہوگا. ظاہر ہے کہ ماں باپ, اور وہ بھی سمجھدار ماں باپ, حساس ماں باپ, روحانی نظر رکھنے والے ماں باپ, ان کا رجحان غیر اختیاری طور پر, یقینی طور پر اس اولاد کی طرف زیادہ ہوگا جس میں صلاحیت, سعادت مندی, ہونہاری, ادب و احترام, خدمت کا جذبہ, اطاعت کا مزاج, یہ چیزیں زیادہ ہوں گی. تو آپ نہیں آرڈر کر سکتے کہ قلبی رجحان بھی اس کی طرف زیادہ نہ ہو. ایک اولاد نافرمان ہے, لاپرواہ ہے, ضدی ہے, گھمنڈی ہے, بے تمیز ہے,
اونچی آواز میں بات کرنے کی عادت ہے. جب کوئی بات کہا جائے تو پلٹ کر اس کے جواب میں اپنی رائے پیش کرنے کا مزاج ہے. اس کی طرف کیسے رجحان ہو سکتا ہے؟ اتنا ہی جتنا کہ انتہائی سعادت مند، سمجھدار، وفا شعار، فما بردار، ادب و احترام کا پیکر ایک ایسی اولاد کی طرف رجحان، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اور نہیں ہو سکتے تو اللہ نے اس کا مطالبہ بھی نہیں. یہ اس لیے باتیں ہیں کہ یہ پیرنٹس کے سیکھنے کی باتیں ہیں. میں پھر عرض کرتا ہوں، یوسف علیہ السلام کا واقعہ ایسا واقعہ نہیں ہے جس کے سنتے میں آپ کو یہ نظر آئے کہ بھئی یہ ہم سے متعلق چیزیں نہیں ہیں. انبیاء کے قصے ہیں، یا بہت بڑے بڑے علماء اور مشائخ، ٹھیک ہے، ان کے لیے اس میں سبق ہے. یوں دعوت دو، یوں جہاد کرو، اور یوں فاقے کرو، اور یوں اللہ کی مدد دیکھو، اور یوں توکل کرو. یہ ہم عام لوگوں کے لیول سے اوپر کی چیزیں ہیں. یوسف علیہ السلام کا واقعہ کا ایک حصہ بھی ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں ہم میں سے کوئی یہ کہہ سکے کہ یہ ہمارے لیول کی چیز ہے. بالکل. کبھی جیل جا رہے ہیں، کبھی بک رہے ہیں، مختلف حالات جو انسانوں پر پیش آتے ہیں وہی ان پر بھی پیش آئے. ان سے وہ کیسے سرخرو ہو کر نکلتے رہے. ہر واقعہ ان کو بلندیوں تک، مزید بلندیوں تک پہنچاتا گیا. تو ہم بھی اپنی زندگی کے روزمرہ واقعات و تجربات سے اپنی سیرت کو بلندی تک پہنچا سکتے ہیں، اپنے اخلاق کا، اپنی سمجھداری کی سطح بلند کر سکتے ہیں. ایک استاد پڑھاتا ہے کسی درجے میں، کسی کلاس میں. اب اس میں ایک طالب علم ہے، دو ہیں جو بہت ممتاز ہیں، جینیس ہیں، احترام اور ادب کے لحاظ سے بھی، اور علمی اور عقلی پختگی کے لحاظ سے بھی، علم کے شوق کے لحاظ سے بھی، کلاس میں حاضری کے لحاظ سے بھی، وغیرہ وغیرہ. اور باقی جذبی طلبہ ہیں، وہ کوئی بی گریڈ کا ہے، کوئی سی گریڈ کا ہے، کوئی ڈی گریڈ کا. کیسے ممکن ہے کہ ایک گریڈ والے اس ایک یا دو طالب علموں کو وہ استاد اسی طرح انہی نگاہوں سے دیکھے جن نگاہوں سے وہ بقیہ کو دیکھتا ہے؟ یہ ممکن بھی نہیں ہے، اور اس کا مطالبہ بھی نہیں ہے، اور یہ مفید اور مناسب طرز تربیت بھی نہیں ہے. اب آگے اسی واقعے کا ایک حصہ اگلا بیان ہوتا ہے. وقال الذي اشتراه من مصر، یعنی اب یہ قافلہ یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے بعد اب یہ چلا اور جا کر اس نے مصر میں اس غلام کو بیچا. یہ بات قرآن نے بیان نہیں کی. درمیان کا حصہ جو سمجھ میں آ سکتا ہے وہ چھوڑ دیا. اب مصر کے بازار میں پہنچ جانے کے بعد کیا ہوا یہ بیان ہوتا ہے. اور ہوتا یہ ہے کہ جو شخص مصر کے بازار سے اس غلام کو لے کر آیا، اس نے لا کر اپنی بیوی سے براہ راست اس غلام کو متعارف کراتے ہوئے یہ کہا کہ دیکھو اس کو ذرا خاطر سے رکھنا، اکریمی مسوا، عزت کے ساتھ اس کو رکھنا. عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، کیا عجب ہے کہ یہ ہمارے کام آ جائے اور ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں. اللہ اکبر، کیا اللہ کی منصوبہ بندی ہے. بین السطور میں بٹوین دا لائنز یہ میسج ملتا ہے کہ جیسے یہ جو میاں بیوی تھے یہ بہت ہی اونچے عہدے پر تھے، بہت مہذب طرز رہائش تھا، یہ حکمراں طبقے کے لوگ تھے، اور اس میڈ سرونٹ کو یعنی حضرت یوسف کو خریدنے والا شوہر اپنی بیوی سے سیدھا اس کو انٹروڈیوس کراتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ عام ملازموں اور غلاموں کی سطح کے نہیں ہے یہ والا غلام، یہ ذرا اس کا اسٹیٹس اونچا ہے، تو ذرا اس کا مطابق اس کا ٹھکانہ بناؤ. اور یہ بھی پلاننگ کر رکھی ہے اللہ نے کہ یہ لوگ باوجود اس کے کہ بہت بڑے لوگ تھے دنیاوی جاہ و منصب کے لحاظ سے، لیکن یہ اس وقت تک لا ولد تھے، اور لا ولد ہونے کی وجہ سے ان کی جو بہت بڑی تمنا تھی وہ اولاد کی تھی، کوئی بیٹا مل جائے.
اب اگر یہ اولاد کی سے خالی نہ ہوتی ان کی گود تو یوسف علیہ السلام کو وہ مقام نہ مل پاتا. اب سیدھے سیدھے وہ شخص جو بہت بڑے عہدے پر فائز ہے، شاید وہ ملک کا وزیر اعظم تھا، اس نے یہ تک کہہ دیا کہ دیکھو مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ آگے چل کر یہ لڑکا ہمارے کام آئے گا، ہم اس کو اپنا بیٹا ہی بنا لیں گے. اللہ اکبر. جس وقت وہ یہ جملے کہہ رہا ہوگا، اللہ عرش سے اس کی یہ جملے سن رہا ہوگا. کسے کیا معلوم کہ ہماری پلاننگ کیا ہے، یہ کس کے کام آئے گا اور کس کی آنکھ کا تارا بنے گا. یا عبدی انت ترید وانا ارید ولا یکون الا ما ارید. حدیث قدسی ہے، مضمون اللہ کا، الفاظ اللہ کے رسول کے، کہ اے میرے بندے تو سوچتا ہے، ارادے کرتا ہے، منصوبے بناتا ہے، اور میں بھی منصوبے بناتا ہوں. ولا یکون الا ما ارید، اور ہوتا صرف وہ ہے جو میرے منصوبے کے مطابق ہوتا ہے. کیونکہ وہ کیا سوچ رہے ہیں میاں بیوی، اور اللہ کیا سوچ رہا ہے. اور اس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ یہاں تک پہنچایا اس طریقے سے ہم نے کیوں؟ فرمایا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ. یعنی جس طرح ہم نے اندھیرے کنویں سے یوسف کو ہم نے نجات دی، اسی طرح ہم نے اپنی اسی قدرت اور شفقت اور توجہ کے ذریعے سے یوسف کو سرزمین مصر میں خوب بہترین مقام، عزت اور اقتدار عطا کر دیا. اب ایک لمبی داستان اس کو سمیٹا گیا ہے. اگر ہم اقتدار نہ بھی مراد لیں اس اسٹیج پر، جیسا کہ کچھ حضرات نے مراد لیا ہے، تو یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے زمین میں جما دیا، ملک میں ایک شاندار مقام عطا کر دیا یوسف، اندھیرے کنویں سے نکال کر، اور ہائی اسٹیٹس پورے ملک کی سوسائٹی میں ایک بہترین، باوقار، معزز ایک گھرانے کا فرد بنا دیا، حکمراں خاندان کا ایک فرد بنا دیا. اور وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ. ہمارا اصل منصوبہ یہ ہے، یہ تھا وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ. ایک تو سرزمین مصر کے اعلیٰ ترین اسٹیٹس کے مطابق ان کا زندگی کا ایک حصہ گزروانا، اور دوسرے ہم ان کو بہت گہری سمجھ اور ہر بات کی تہ تک پہنچنے کی استعداد دینا چاہتے تھے. وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ. یعنی یہ جو مراحل ہیں، جس مراحل سے ہم ان کو گزار رہے ہیں، یہ منزل نہیں ہے یوسف کی، پہنچنا کہیں اور ہے. اور عزت کے ساتھ ساتھ عقلی پختگی. کیا مطلب عقلی پختگی؟ عمرانیات کا یہ مسلمہ اصول ہے کہ ایک انسان جو تربیت پاتا ہے جاہلوں کے بیچ میں، ان پڑھ لوگوں کے بیچ میں، گاؤں دیہات کے بدوی لوگوں کے بیچ میں، اس کی سمجھ کی سطح، اور ایک انسان جو بہت مثقف، ایجوکیٹڈ، سیولائزڈ ماحول میں پلتا بڑھتا ہے، نہایت مہذب، بات چیت کرنے کا انداز بہت ہی نفیس اور نستعلیق، پانی پیش کرنا، گلاس لینا، مہمانوں کا استقبال کرنا، کھانا پیش کرنا، خدمت کرنا، یہ جو اعلیٰ درجے کی جو سوسائٹی کے لوگ ہوتے ہیں، ان کے اندر جو خاندانی لوگ ہوتے ہیں، ان کے جو انداز اور اطوار ہوتے ہیں، ایک ایک چیز کے وہ بالکل مختلف ہوتے ہیں. میں یہ عرض کروں کہ میں لکھنؤ میں پیدا ہوں،
اور دو انتہائی عظیم شخصیتوں کے گود میں پلا، انتہائی شائستہ، انتہائی مہذب، انتہائی نفیس۔ حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی کی علمی اور روحانی شخصیتوں سے تو لوگ واقف ہیں، لیکن ایک اعلیٰ ترین خاندانی پس منظر کی وجہ سے ان کے جو نشست و برخاست کے اطوار تھے، میں نے کبھی زندگی میں ان کو چہار زانو پالتی مار کر بیٹھے ہوئے کبھی نہیں دیکھا، کبھی بیٹھتے ہی نہیں تھے وہ۔ انتہائی مہذب چلنے پھرنے کا انداز، کبھی لڑکھڑا جائیں ادھر ٹکرا جائیں ادھر، یہ کبھی نہیں تھا۔ انتہائی سنجیدہ باوقار لباس، وضاقتہ، مسکرانا، بولنا، کھانا اور پینا، ایک عجیب اور یہی حالت حضرت والد صاحب کی تھی۔ تو میں اعلیٰ ترین درجے کی جو ماحول تھا اس میں دیکھتا تھا، اسی سطح کے لوگ بھی آتے تھے، سب تو نہیں تھے لیکن آنے والوں میں ایک تعداد بڑی ممتاز شخصیتوں کی ہوتی تھی۔ جب وہ مجلس ہوتی تھی جس میں لکھنؤ کے شعراء، جگر مراد آبادی مرحوم کو تو میں نے نہیں دیکھا، لیکن ان کے دو شاگرد حضرت والد صاحب کے بہت شیدائی تھے، عارف بستوی اور روش صدیقی۔ ان کی بہت سی غزلیں اور نظمیں الفرقان میں حضرت والد صاحب شائع کرتے تھے۔ جگر مراد آبادی کا پہلا دیوان آتش گل حضرت والد صاحب نے شائع کیا تھا۔ تو ان کا جو انداز تکلم تھا مجلس میں، نفیس اور نستعلیق اردو اور قبلہ اور جناب اور آداب اور عجیب انداز۔ لکھنؤ کا مشہور فرنگی محل کا خاندان چوٹی کا عقلاء، علماء اور ادبا کا خاندان تھا۔ اس کے ایک نمائندے تھے مولانا ہاشم فرنگی محلی، ٹکسالی اردو بولتے تھے اپنی عام گفتگو میں۔ اس مجلس میں ڈاکٹر عبدالجلیل فریدی، وہ بھی اعلیٰ درجے کے ممتاز فریدی خاندان کے فرد تھے، وہ ہوتے تھے۔ اور اسی طرح ڈاکٹر آصف قدوائی اور ان کے والد ڈاکٹر زین العابدین۔ تو ایک اودھ کا ایک تہذیب، لکھنؤ کا ایک انداز، خاندانی لوگوں کا انداز کھانے پینے کا۔ اب جو میں وہاں سے باہر نکلا تو میں یہ کہنے کی اجازت چاہتا ہوں کہ میں نے بہت سے مدرسے کے لمبے داروں کو، علماء کو، اساتذہ کو، شیخ الحدیث کو، فلاں کو، ڈھماغ کو جو دیکھا تو مجھے شروع میں شوق لگتا تھا کہ کیا دیہاتی انداز ہے ان کا، کیسا پان کھا رہے ہیں، کیسا پیک نیچے ٹپک رہی ہے، کیا کالے کالے دانت نظر آ رہے ہیں۔ حضرت والد صاحب نے ساری زندگی پان کا ذائقہ بھی نہیں چکھا، دوا کے لیے بھی پان نہیں کھایا۔ پان کھانا میرا موضوع گفتگو نہیں ہے کہ وہ کیسا ہے، لیکن میں ایک اسٹیٹس بتا رہا ہوں، اور مجھے اس بات کا اتنا دکھ ہے کہ میں ترس جاتا ہوں کئی سال کسی مہذب انسان کو دیکھنے۔ ہزاروں لاکھوں کو میں ڈیل کرتا ہوں، عجیب وحشیانہ زندگی لوگوں نے بنا رکھی، نہ لباس کا سلیقہ، نہ داڑھی کا سلیقہ، نہ ملنے کا سلیقہ، نہ بات کرنے کا سلیقہ۔ یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ جس بڑے کام کے لیے تیار کر رہا تھا، ایک بہت بڑے عالمی انقلاب برپا کرنے کے لیے، ساری دنیا کی حکومتوں کے لیے ایک رول ماڈل، ان کو رولر بننا تھا اور ان کی اسٹیٹ کو ایک نمونے کی اسٹیٹ بننا تھا، تو ان کو یہ آداب، یہ مینرز، یہ مہذب طرز زندگی سکھانا تھا۔ اور اسلام سادگی پر زور دیتا ہے، لیکن سادگی اور پھوڑپن میں، سادگی اور بدسلیقگی میں زمین آسمان سے زیادہ کا فرق ہے۔ تو یہ اشارہ ہے۔ پھر ان مجلسوں میں بیٹھنے کے نتیجے میں، ان عقلاء کے ساتھ بیٹھنے کے نتیجے میں گہری سمجھ بھی ترقی کرتی ہے، عقلی ارتقاء بہت ہوتا ہے۔ شاید اسی طرح اشارہ ہے وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بہت زبردست غیر معمولی سمجھ دینا چاہتے تھے، اس لیے کہ ان کو جو کام کرنا تھا، ان کام کے لیے بہت پختہ عقل کی بھی ضرورت تھی، ایمان اور تقوی کے ساتھ۔ اور یہی آج کے دور کی سخت ضرورت ہے۔ یہ دور انقلاب کا دور ہے۔ انقلاب میں دیر اس لیے لگ رہی ہے کہ مسلمانوں میں ایسے لوگ ابھی تک شاید بالکل موجود نہیں ہیں جو ان تربیتی مراحل سے گزرے ہوں۔
اور اتنی پختہ سمجھ ہو ان کی اقتصادیات کی، معاشیات کی، سیاسیات کی، عمرانیات کی، سماجیات کی، نفسیات کی، اخلاقیات کی، بہت گہری سمجھ چاہیے. صرف جذبات اور تمناؤں سے کام نہیں چلتا. اور وہ گہری سمجھ یوسف علیہ السلام کی زندگی میں ملتی ہے. ہر جملہ جو ان کی زبان سے نکلا ہے، جو قرآن نے ریکارڈ کیا ہے، ان کا ہر ایکشن اور ہر موو ان کی صبر و تقوی کی تو شہادت دیتی ہی ہے، لیکن ان کی گہری سمجھداری کی شہادت بھی دیتی ہے. اور صبر و تقوی کی جو اصطلاحات ہیں ان کو بھی ذرا اس طرح اس دور میں سمجھنے اور سمجھانے کی ضرورت ہے کہ ہم سمجھ پائیں کہ صبر کا اصل مفہوم کیا ہے، اور تقوی کا وسیع ترین دائرہ اور اس کا وسیع ترین اس کے گہرے اثرات کیا ہیں. اور آخر میں اللہ نے فرمایا واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اور سمجھ لو کہ اللہ ہی کی بات چلتی ہے، اللہ ہی کا حکم چلتا، فیصلہ اس کا. تم کچھ بھی سوچتے رہو، ہوگا وہ جو اللہ طے کر چکا ہے. اس کے فیصلے پر کوئی غالب آنے والا نہیں ہے. لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے، نہیں سمجھتے. فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، میں نے یہ کر دیا، میں نے یہ کر دیا، یہ سب سوچا کرتے ہیں. حالانکہ ہو صرف وہ رہا ہے، ہوتا صرف وہ ہے جو اللہ کرنا چاہتا ہے، اور اللہ وہ کرتا ہے جو اس کے منصوبے کا حصہ ہوتا ہے. حکمت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ یہ اشارات جو یوسف علیہ السلام کے واقعے کی برکت سے زبان پر آ رہے ہیں، ان اشارات کو بار بار سننے، غور کرنے اور عقلی اور عملی طور پر ان بلندیوں تک پہنچنے کی ہمارے اندر شدید طلب اور مستقل کوشش کی توفیق ہم کو عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.